اور جب آپ اس نقطے پہ غور کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ ہم کئی برادریاں نہیں ہیں، ہم ایک برادری ہیں، اور ہمیں برادر بنانے والا نقطہ ہے حب علی۔ قرآن مجید نے بھی اگرچہ بہت سارے بھائی تسلیم کیے ہیں، حقیقی بھائی بھی تسلیم کیا ہے، پدری بھائی بھی تسلیم کیا ہے، مادری بھائی بھی تسلیم کیا ہے، رضائی بھائی بھی تسلیم کیا ہے، لیکن وہاں قرآن مجید نے ایک برادری کا یوں بھی تذکرہ کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ بحیثیت اہل ایمان ہونے کے ایک برادری ہیں یا کئی برادریاں ہیں؟ جی، جو اس حوالے سے ایک برادری سمجھتے ہیں نعرہ حیدری، اور جب ایسا ہے تو پھر یاد رکھو آپ کی یہ برادری بڑی مستقل، مضبوط، مستحکم برادری ہے۔ باقی ساری برادریوں کو موت کا سانحہ توڑ دے گا، اور محشر کے میدان میں نہ کسی کو ددھیال کام آئیں گے، نہ کسی کو ننھیال کام آئیں گے، نہ کسی کو سسرال کام آئیں گے، نہ رضاعت کام آئے گی، نہ حقیقی بھائی کام آئیں گے، نہ پدری و مادری اور رضائی بھائی کام آئیں گے۔ اگر کام آئے گی تو ولایت علی کام آئے گی۔ کیا خیال ہے ولایت علی کا رشتہ کہاں ٹوٹے گا؟ موت کی سختی توڑ دے گی، قبر کی ہولناکی توڑ دے گی، معاشر کی پریشانی توڑ دے گی، پل صراط کا گزرنا توڑ دے گا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تیری موت بھی اس وقت آسان ہو جائے گی جب علی تیرے شفیع بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے بوقت موت مولا کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہوتی ہے۔ یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ کون کون دیکھتا ہے؟ پھر سوچئے کون کون دیکھتا ہے؟ جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، یا جو مجھے مانتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ لفظ ہے نا، اور اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے من یمت یرنی، جو بھی موت کا ذائقہ چکھتا ہے وہ مجھ علی کو۔ موت کا ذائقہ کسے کسے آتا ہے؟ کل نفس، جس کو زندگی کا مٹھاس ملا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ موت میٹھی ہوگی یا نہیں؟ زندگی تو بڑی پیاری ہے، زندگی تو شیرین تر ہے، بڑی میٹھی ہے، لیکن ہر زندگی کے لیے موت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے کہ یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، اسے تو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اسے تو وہ بھی مانتا ہے جو رسول و علی کو نہیں مانتا، جو قرآن و کتاب اللہ کو نہیں مانتا، جو نبوت و رسالت و ولایت و امامت و قیامت و آخرت و توحید ہر چیز کا منکر ہو جاتا ہے اور بن جاتا ہے وہ گورباچوف یا چو این لائی یا ماؤ زے تونگ یا ہگل یا سٹالن یا اس قسم کا دہریہ بن جاتا ہے، نہیں مانتا ہے کسی حقیقت کو، فقط دنیا کو مانتا ہے۔ لیکن کیا وہ یہ مانتا ہے یا نہیں کہ میں نے مرنا ہے؟ معلوم ہوا اللہ نے موت کو ایسی طاقت بنا دیا ہے، موت کو ایسی زوردار حقیقت بنا دیا ہے کہ ہر شے کا منکر موت سے منکر۔ تو مرنا ہے یا نہیں؟
لیکن یہ فرمائیے موت میٹھی ہونی چاہیے یا موت کڑوی ہونی چاہیے؟ سارے مرنا بھائی، سارے مرنا نا۔ اور اگر میں کہہ دوں جس نے مرنا ہے وہ ایک صلوات پڑھے۔ یہ صلوات میٹھی لگی یا کوڑی؟ جی میٹھی لگی؟ تو پھر موت کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی موت میٹھی ہوتی ہے، کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ جی اگر میٹھی موت چاہتا ہے تو وہ علی جس کو ہر مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنا شفیع بنا لے، موت میٹھی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ علی فقط تیرا اور میرا مولا ہے یا ملک الموت کا بھی مولا ہے؟ جی اے ذرا سوچ کے درسے ہو، ہنے ملک الموت چنگا کوئی نہیں لگتا۔ ہم لوگوں کو عام طور پر ملک الموت اچھا نہیں لگتی، آنکھی بھی ہے نا اشالہ ملک الموت آوی تو کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اشالہ ملک الموت تیرا مہمان تھی وے، تو کون پسند کرتا ہے اس بات کو؟ ملک الموت سے عموماً لوگ ناراض رہتے ہیں۔ لیکن مجھے اتنا بتا، علی جو تیرا مولا ہے فقط وہ تیرا مولا ہے یا ملک الموت کا بھی مولا ہے؟ جی میرے خیال کچھ تھوڑے سوچنے لگ گئے ہو، بولو نا ذرا اس بات کو میرے ساتھ مل کے سوچئے۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہے جس کے سب سے بڑے خطیب محمد مصطفیٰ ہیں۔ وہ جلسہ سائے میں نہیں ہے، دھوپ میں۔ وہ جلسہ کسی ٹینٹ کے نیچے نہیں ہے، کسی درخت کے نیچے نہیں ہے، کسی اور سائے کے نیچے نہیں ہے، دھوپ ہے اور وقت بھی کڑکتی دھوپ کا ہے، اور خطیب اکیلا مصطفیٰ ہے، منبر پالانوں کا ہے، اور مجمع جلسہ غدیر کا ہے۔ یاد آ گیا؟ منفرد ہے یا اس جیسا کوئی اور جلسہ ہے؟ اپنی تمام کیفیات کے اعتبار سے منفرد جلسہ ہے، ممتاز جلسہ ہے، اور سب سے اہم جلسہ ہے رسول کے جلسوں میں سے۔ رسول اکرم نے جو مشن دعوت ذوالعشیرہ سے شروع کیا تھا، میدان غدیر میں اس کو پھل لگ رہا ہے۔ اے آدھن فلانا شہ سٹا کٹیا، تو گویا رسول کی محنتوں کا سٹا میدان غدیر میں سامنے آنے والا ہے۔ اب بتا خود اس خطیب بے مثال کے قلب میں اس جلسے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اور میں جتنی بھی اہمیت مانے سمجھیں اقرار کریں، یہ علیحدہ بات ہے۔ ہم میں نہ اتنا ادراک ہے، نہ اتنی سمجھ ہے، نہ اتنی سوچ ہے، نہ اتنی گہرائی ہے، نہ اتنی گہرائی ہے۔ تو اور میں کیا سمجھیں کہ حقیقت ولایت کیا ہے؟ سمجھے تو وہ سمجھے جو کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو۔ فہذا کیا خیال ہے؟ ولایت کی حقیقتوں کو ہم زیادہ ادراک کرتے ہیں یہ سید الانبیاء؟ تو اس جلسے کی اہمیت رسول اکرم کی خدمت میں کتنی ہونی چاہیے؟ ہر جلسے دی ایک اہمیت ہوندی نا، فلانی یہ تے ضرور وساں، یہ بڑا اچھا جلسہ، پتہ نہیں غدیرے چی ویسو کہ نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے آپ کو متوجہ کروں، میدان جنگ صفین ہے،
کمان اپنے لشکر کی علی ولی کے ہاتھ میں ہے. فقط علی اپنے منصب ولایت کی کرسی پہ نہیں بیٹھے، علی آج اپنے مخالف کے خلاف لشکر کی خود کمان سنبھالے ہوئے. میدان میں جنگ جاری ہے، اور آپ جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی زندگی کی سب سے لمبی جنگ جنگ صفین ہے، سب سے طویل جنگ ہے، اور بڑی بھاری ہے، بڑی سنگین ہے، بڑی سخت ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں دونوں طرف سے 80,000 افراد قتل ہوئے. یہ بموں سے قتل ہوئے تھے یا تیروں تلواروں سے؟ آج کل کے بموں سے لاشوں کے ڈھیر لگانا یہ آسان ہے، تیر و تلوار کے ساتھ 80,000. کیا خیال ہے، جنگ معمولی تھی یا غیر معمولی تھی؟ غیر معمولی جنگ. اس جنگ میں دوران جنگ امیر المومنین کے اپنے لشکر کا ایک سپاہی بارگاہ علی میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے، مولا علی سوال سنیں یا نہ سنیں؟ میرا خیال ہے ذرا تھوڑا جا سمجھنا چاہیے. مولا علی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے سلونی کہے، ادھر سے کوئی سوال کرے کہے نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے. ہاں پوچھو کیا سوال ہے. عرض کرتا ہے کہ مولا ہم دو بھائی ہیں، ہم دونوں آپ کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن جس دن سفر کرنا ہے اس دن میرے بھائی کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، اور میں غلام آپ سفر کر کے آپ کے لشکر میں آ جاتا ہوں. اب میں آپ کی طرف سے دشمن کے ساتھ برسر پیکار جنگ ہوں، لیکن میرا بھائی نہیں آ سکا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کا میرے اس بھائی کے متعلق نظریہ کیا ہے؟ اس بھائی کے متعلق آپ کا نظریہ؟ قبل اس کے کہ علی اپنی نظر کو بیان فرماتے، حضرت نے اس پہ ایک سوال کیا. کیا سوال؟ فرمایا تو یہ بتا، تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر دیکھتا ہے، مانتا ہے؟ اس نے غلامی کا اقرار کیا. مولا یقیناً وہ آپ کو حق پر مانتا ہے، آنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، جان دینا چاہتا تھا، تو یہ تو مشکل پیش آ گئی، نہیں آ سکا. یقیناً آپ کو حق پر جانتا ہے. جب حق پر ہونے کا اقرار علی حیدر کرار نے اس کے بارے میں اس کے بھائی سے لے لیا، اب فرمایا سن، نہ فقط تیرا وہ بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت ماؤں کے پیٹ میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اپنے آباء و اجداد کی سلموں میں ہیں. 1080 بھی کسی سلم جہاں سے بولو. سلسلہ اسلاف اور سلسلہ ارحام چلا ہے حضرت آدم و حوا سے، کسی کو اللہ نے مستثنا نہیں کیا. ہر کوئی ارحام و اسلاف کے سلسلے سے گزرتا ہوا اس دنیا پہ آتا ہے. اگر مستثنا کیا ہے تو فقط ایک صلب سے حضرت عیسیٰ کو. حضرت عیسیٰ کے لیے بھی رحم سے استثناء نہیں ہے، صلب سے استثناء ہے. بآواز بلند صلوات. فرمایا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اپنی ماؤں کے ارحام میں ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اپنے آباء و اجداد کی اسلاب میں ہیں، لیکن جو بھی کبھی اس دنیا میں آئے گا اگر وہ مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہوگا تو ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ.
پروگرام دسو، اپنا پروگرام ذرا سوچو بھی صحیح تے دسو بھی صحیح. تے جب میں انچا پوچھا تسی بھی جنگ صفین جائے ہو؟ میں دیکھدا کہ معرفت کتھے کھڑی. علی نے حق فرمایا کہ جو آئے گا اور مانے گا تو اگرچہ وہ آباء و اجداد کی صلب میں بھی تھا اس وقت، لیکن ایسے ہی ہے جیسے میرے کہ نہیں. تسی وقت اس حدیث دے سائے تلے جلسے غدیر ہوئے یا نہیں؟ جی ہاں ہون ذرا تھوڑا جا بھائی. تیرا حضور ضروری نہیں کہ تیرا جسمانی حضور ہو، اصل تیرا ایمانی حضور بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی، ایک ہوتا ہے ایمانی. کئی جسمانی طور پر وہاں حاضر تھے، ایمانی طور پر حاضر نہ تھے. کئی جسمانی طور پر حاضر نہ تھے لیکن ایمانی طور پر حاضر تھے، اور یہ رسول کی بھی ہر جنگ میں ہوا. دسو یہ جو رسول اکرم کے ساتھ لشکر میں لوگ شامل ہوتے رہے، فقط جسمانی طور پر رسول کے ساتھ ہوتے تھے یا ایمانی طور پر ہی رسول کے ساتھ ہوتے تھے؟ میں نے کہا ذرا تھوڑا جا سوچنا پہلے سے. توجہ رکھ، بلکہ میں وضاحت کر دوں، رسول اکرم کے لشکر کے سارے افراد مخلص مومن ہوتے تھے یا ان میں منافق بھی ہوتے تھے؟ دسو. رسول اکرم کے مدینہ منورہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے مخلصین ہوتے تھے یا ان میں منافقین بھی ہوتے تھے؟ ان منافقوں کے بارے میں کیا کہے گا تو؟ جسمانی طور پر نماز کی صف میں رسول کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن ایمانی طور پر، جسمانی طور پر حاضر ہیں لیکن ایمانی طور پر. دسو جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر کیا کہہ رہی ہیں قرآن کی آیتیں؟ یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ وما یریدون الا فرارا. وہ کہتے ہیں، اے ہن تھوڑی زبان ہے، وہ کہتے ہیں ساڑھے گھر لگ گئے. اے تھوڑی جی خوشاب دی زبان، ساڑھے گھر لگ گئے. اور اللہ فرماتا ہے ما ہی بعورہ، ایک گھر لگے شکے کوئی نے گھر لگے کوئی نے ان یریدون الا فرارا، سوائے بھجن دے اور کوئی مقصد نے. یہ قرآن ہے، میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، کسی مورخ کی زبان سے نہیں بیان کر رہا، اللہ کی زبان بیان کر رہی ہے. یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. کتنے ویسے وہ اللہ میرے الفاظ میں یہ بیان فرما رہا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو جسمانی طور پر تو ہیں لیکن ایمانی طور پر نہیں ہیں. اور آپ فرمائیے ایسا ہمیں تھوڑا جا ہمیں اپنے ضمیر ہی سامنے رکھیے تو یہ منظر بھی تھوڑا جا سامنے آوے. ایک کتا جڑا پیغمبر دے خیمے دے اگے کھڑ کے جنگ خندق کے بھوک دا پیا. یا رسول اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہے، یہ تجھے کہتا ہے، تم سب کو کہتا ہے جو ہمارے مقابلے میں آ کے لڑے اگر ہمیں قتل کر دے تو بھی اس کے لیے جنت، اگر ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو بھی اس کے لیے جنت.
گل سمجھی نے؟ جو ان کافروں مشرکوں دشمنان دین کے ساتھ لڑنے کے لیے جائے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے جنت ہے یا ایک حالت میں؟ اگر وہ دشمن کو قتل کر دے تو غازی بن کے جنت، اگر دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو شہید ہو کے گلہ سمجھنے پہ ہونا۔ یہ تمہیں کہتا ہے، یہ کون مراد ہے؟ مصطفیٰ سید الانبیاء۔ وہ کتا بھونک رہا ہے تو اس کی بھونک یہ ہے، گل سمجھنے پہ ہو؟ انج نہیں ہونا جو ہر کتا وو وو کرے نا، بلکہ یہ تیری گلی کے کتے اتنی گندی بھونک نہیں بھونکتے جتنا دشمن علی بھونکتا ہے۔ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، بھونک کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، ہر چیز کی معرفت اور ہر چیز کا ادراک ایک علیحدہ سوچ مانگتا ہے۔ اور حیران ہوتا ہے بندہ، کھڑے ہیں نبی کے منبر پر، بھونک رہے ہیں علی کو، کتنے نجس ہیں یہ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہو جانا چاہیے کہ کائنات کے سب سے بڑے نجس کا نام وہ شخص ہے جو نبی کے منبر پہ علی کو بھونکے۔ اور 1000 مہینے بھونکے، 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہر کوئی بھونکے جو جمعہ پڑھائے۔ اور اگر یہ بھونکنے والے نجس ہیں تو جن کے کہنے پہ بھونک رہے ہیں وہ کتنے نجس ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بھونکنے والا ہونا اور ہے، دوسروں کو بھونکانے والا ہونا۔ 1000 مہینہ، 1 صدی کے قریب عرصہ نبی اور جمعے کے منبر پر، مجھے نہیں پتا جو ان کی بھونک سنتے تھے ان کی سوچ کیا ہوتی تھی۔ چار 5 نسلیں گزر گئیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہمارے لوگ بہت کم سوچتے ہیں۔ بتائیے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کتنے سال بعد باپ بننے کے لائق ہو جاتا ہے؟ 18-20 سال بعد۔ پھر اس کا بیٹا پیدا ہو، وہ کتنے سال بعد؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 20 سال بعد نئی نسل۔ 100 سال کے عرصے میں کتنی نسلیں؟ 4-5 نسلیں سن رہی ہیں، باپ سے بھی بکواس، باپ بھی بھونک رہا ہے، دادا بھی بھونکتا گیا، پردادا بھی بھونکتا گیا۔ بتائیے پروپیگنڈا کتنا مؤثر ہوتا ہے۔ اگر ایک فاسق شخص پروپیگنڈا کرے اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نماز کا امام پروپیگنڈا کرے
اور وہ بھی جمعے کا خطیب خطبہ جمعہ میں. کتنی گندی بھونک تھی. لیکن میں حیران ہوں کتنا عظیم ہے وہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور حوصلے سے برداشت کر رہا ہے. کیا خیال ہے جیسے قوم لوط پر، قوم سمود پر، قوم عاد پر، قوم نوح پر عذاب نازل کرتا رہا اللہ، کیا ان علی کے بھونکنے والوں پہ اس سے بھی بڑا عذاب نازل کر سکتا تھا یا نہیں؟ کیا ان بھونکنے والوں پہ اللہ ناراض تھا یا نہیں؟ غضبناک تھا یا نہیں؟ کتنا غضبناک. قوم لوط پہ زیادہ غضبناک ہے یا علی کو بھونکنے والوں پہ زیادہ غضبناک ہے؟ بلکہ اگر اس کا میزان دیکھنا ہے تو یوں دیکھ، جتنا علی سے اللہ محبت کرتا ہے اتنا ہی علی کے بھونکنے والوں سے عداوت رکھتا ہے. اور تو بتا، تو اور میں علی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا علی کو علی بنانے والا؟ اللہ کی محبت علی سے زیادہ ہے یا ہم سب کی؟ اور اگر اللہ کی محبت علی سے سب سے زیادہ ہے تو بتا جتنی محبت ہے جو علی کو بھونکے گا اس سے اللہ اتنا ہی بغض رکھے گا یا نہیں؟ اتنا ہی غیظ و غضب برتے گا یا نہیں؟ لیکن مجھے بتا، ان پہ تو عذاب آ جاتا تھا جو حضرت موسیٰ کی دشمنی کرتے تھے، ان پہ عذاب آ جاتا تھا تو حضرت صالح کی بات نہیں مانتے تھے، اور یہاں نہ کوئی دریا میں غرق ہوا، نہ کسی کے اوپر کوئی پتھر برسے. بتا ایسا کیوں ہوا؟ ناراض تو نہیں تھی گئے ہو؟ کیونکہ میرا کام فقط کہانیاں سنانا نہیں ہے، تیری فکر کو بلند کرنا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ جب تک اس قوم کی سطح فکری بلند نہ ہوگی ایمان کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور چونکہ اس وقت ہمارے ممبر پہ چڑھائے ہیں وہ ڈاکو جو تیرے ایمان کو لوٹنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بڑی گہری فکر کے ساتھ مجھے یہ بتائیے، مال کا دشمن زیادہ دشمن ہے، جان کا دشمن بڑا دشمن ہے، عزت و ناموس کا دشمن بڑا دشمن ہے یا ایمان کا دشمن؟ سمجھنے بیٹھے ہو نا؟ ایمان کے دشمن سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. اور پھر دو قسم کے دشمن یہاں بھی ہوتے ہیں، ایک دشمن کہہ کے دشمنی کرتا ہے، ایک دوستی کے لباس میں دشمنی کرتا ہے. ان دو میں سے بڑا خبیث کون ہوتا ہے؟ تو کتنا نادان ہوگا وہ مومن جو پہچان ہی نہ سکے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میری قوم اس مشکل سے دوچار ہے اور حیران ہوں کہ دشمن کو خود پال رہا ہے. دعوتیں دیتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، بڑی بڑی بہترین غذائیں مہیا کرتے ہیں، ساری سہولتیں میسر کرتے ہیں، پھر اتنے موٹے لفافے دیتے ہیں بلکہ قبل از مجلس آن لائن کرو میرے لیے رقم. اور جب تک وہ بھاری فیس وصول نہیں کر لیتے اس وقت تک تشریف نہیں لاتے، اور جب تشریف لاتے ہیں تو ایمان لوٹتے ہیں. اب بتا نادان کون ہے؟
اے ولایت علی والے دانا بن، علی نے فقط تجھے علم نہیں سکھایا، حکمت بھی سکھائی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت من الباب، انا دار الحکمت وعلی بابها من اراد الحکمت فلیأت من الباب۔ رسول کی زبان وحی فرما رہی ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم کی گدا چاہیے دروازے پہ آئے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صل انا دار الحکمت وعلی، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے حکمت چاہیے وہ اس دروازے پہ قداگر بن کے آئے۔ اچھا ہم مجبور بھی ہوں بات کہیں نہ کہیں پہنچانی بھی ہے۔ آپ بتائیے علم افضل ہوتا ہے یا حکمت؟ ایک گل ذرا سوچنا لیاں تے جواب جلدی بھی نہیں دینا چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات۔ اگر کسی ایم اے کے پڑھانے والے پروفیسر کو پرائمری کلاس میں لے آیا جائے اور کہا جائے انہیں پڑھاؤ، اور وہ انہیں وہی لیکچر دے جو ایم اے کو دیتا ہے، دسو باتوں نہ بچیں دے پلے کچھ پوسی جی کچھ نہ پوسی تے بات آ کے دیو امتحان بچے ہو کتنے فیصد پاس تھی سن؟ 100% فیل ہو سن یا 100% پاس ہو سن؟ تو جے ویلے 100% فیل تھی کھڑن مراکن بڑوں مرغے میں تاک ساں انہاں مرغہ نہیں بناونا چاہیے تھا، اس پروفیسر مرغہ بناونا چاہیے تھا۔ تسی میرے نال حمایت کرے سو یا نہیں؟ کیوں؟ اے پروفیسر تیرے پاس علم ہے، حکمت نہیں۔ علم کے حوالے سے تو پروفیسر ہے اور ایم اے کو پڑھاتا ہے، علم ہے تو ایم اے کو پڑھاتا ہے نا، لیکن حکمت ہو ساتھ بچیاں نال او گل کرے آنا جدی بچیاں دی سطح دے مطابق ہے۔ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولہم، رسول اکرم فرما رہے ہیں ہم نبیوں کو اللہ کی طرف سے امر دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے اتنی بات کریں جتنی ان کی عقل کے مطابق۔ علی ولی اپنے سامعین کی سطح فکری کو دیکھ کر گفتگو کرتے تھے یا اپنی سطح کو دیکھ کر گفتگو؟ بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن یا رسول اللہ۔ حفظ و سلامتی ہے علماء کے لیے، بآواز بلند صلوات۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست سوچ سمجھ کے سوچئے، غور کیجئے، کیا اس وقت کوئی اس قسم کی بات آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ یا میں ویسے ہی لگا ہوا ہوں؟ کوئی ایمان کے لٹیرے ایسا ڈاکہ مارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم ان کا تعاون کریں، ان کو نعروں کے ساتھ استقبال کریں، ان کو واہ واہ کر کے ان کا تعاون کریں، اور ان کی تقاریر پر ایسے گریں
جیسے مٹھائی پہ مکھی گرتی ہے۔ ہوشیار، خبردار، تمہارے پاس ایمان سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ جائیدادیں اتنی قیمتی ہیں، نہ اموال اتنے قیمتی ہیں، نہ تمہاری جانیں اتنی قیمتی ہیں جتنی کہ ولایت علی پر ایمان قیمتی ہے۔ کہا تھا امام معصوم نے ایک مومن کو جب وہ اپنی غربت کا تذکرہ کر رہا تھا، تو غریب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین و آسمان کی درمیانی فضا اگر قیمتی خزانوں سے پر ہو اور تجھے کہا جائے لے لے یہ خزانے، سودا کر ولایت علی کا، تو اڑا پروگرام کے ہوئے خزانے کائنات دے سارے تیری قدم ڈھیر ہومن، گھن کے نہیں خزانے تے سودا کر کے شہیدہ ولایت ہے۔ ہن تھوڑے سارے پروگرام والے دسو بھئی یہ سودا کرے سو یا نہ کرے سو، جو نہیں اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ میرے عزیزوں بس بات ختم، قبلہ صاحب تشریف لائیں، ان کو زیادہ زحمت نہ دوں، اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ تیرے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان۔ رسول اکرم نے فرمایا یا علی حبک ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان۔ یہ حب علی، یہ ولایت علی، یہ ولایت آل محمد، یہی ایمان ہے اور یہی سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ ہر چیز لٹ جائے تو لٹ جائے، اپنے ایمان کو نہ لٹنے دے۔ بہت سارے سادہ لوگ ہیں، بس گفتگو ختم کروں، کیا کروں، نتیجہ نکالوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ تعلیمات دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھیں یا کسی اور طرف سے تھیں؟ ان پر ایمان لانا بھی ایمان تھا یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں یا کسی اور کی طرف سے تھیں؟ اور ان پر ایمان لانا یہ بھی ایمان تھا۔ بتائیے حضرت موسیٰ کی قوم ایمان کے لحاظ سے لوٹی یا نہ لوٹی؟ لوٹی، بن گئی یہودی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم بھی ایمان کے ڈاکوؤں کے سامنے استقامت نہ کر سکی تو بن گئی عیسائی۔ یہ بتائیے، فقط عیسائیوں کی بات کر لوں، بات تو یہودیوں کی بھی ہوئی ہے، عیسائی ایمان کے لحاظ سے لٹ گئے یا نہ لٹ گئے؟ لیکن حربہ کون سا استعمال کیا لٹیروں نے؟ جو لوٹنے والے تھے انہوں نے ایمان کو لوٹنے کے لیے کیا چال چلی؟ محبت عیسیٰ والی چال یا بغض عیسیٰ والی چال؟ عیسائیوں کے دل میں جو حب حضرت عیسیٰ تھی، اس محبت کے ذریعہ انہوں نے ان کے ایمان کو لوٹا یا ان کے سینے میں حضرت عیسیٰ کا بغض کاشت کیا؟ سمجھدار ہو کے سمجھو۔ آج کا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کا دم بھرتا ہے یا نہیں؟ جی محبت کا دم بھرتا ہے نا، لیکن اسی محبت کی اس عقیدے پر اگر مرتا ہے تو جنت جاتا ہے یا جہنم؟ کیوں؟ کیا حضرت عیسیٰ لائق محبت نہ تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی محبت اس کی قوم پر واجب نہ تھی؟ پھر یہ جہنم کیوں جائیں گے؟ معلوم ہوا شیطان ابلیس خبیث دشمن کے پاس ایسی چالیں موجود ہیں، کسی کے سینے میں بغض کاشت کر کے جہنمی بناتا ہے، کسی کے سینے میں محبت کو منحرف کر کے جہنم پہنچاتا ہے۔ کیا خیال ہے، تجھے بھی حب آل محمد کے متعلق کوئی خطرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سمجھدار بنو گے تو پھر اپنی حفاظت کرو گے، اور اگر بے سمجھ ہو جاؤ گے
تو اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے جیسے کہ یہودی تباہ ہو گئے، جیسے عیسائی تباہ ہو گئے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی اس لیے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، عیسائی اس لیے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اور آج ماشاءاللہ ایمان کو معراج ہو رہا ہے علی اللہ کہہ کر۔ خبردار ان ملنگوں کو بھی اجازت نہ دو اور کسی کو اجازت نہ دو کہ وہ علی رب اور علی اللہ کہہ کے تیری محبت کو منحرف کرے۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھئے۔ علی 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 ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اور اگر آپ نے اس خباثت کا اور اس سازش کا مقابلہ نہ کیا تو ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل کی گنجائش ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ختم ہو جائے گا اور آ جائے گا لا الہ الا اللہ کی جگہ علی اللہ۔ کیا خیال ہے اس سازش کا مقابلہ کرنا ہماری اس منبر پر آنے والوں کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اور آپ سامعین کی ذرا اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیجئے اور یاد رکھیے، اگر یزیدیت دین کی دشمنی ہے تو نصیریت بھی دین کی دشمنی ہے۔ اور شیعہ کے اندر یزیدیت سے محبت تو پیدا نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کیا سمجھنے پہ ہو جاتی۔ آج کے شیعہ کے اندر یزیدیت کی محبت پیدا کرنا ناممکن، لیکن نصیریت کے بیج کاشت کرنے کی گنجائش ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ کاشت ہونے چاہیے یا وہ کاشت ہونے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے؟ اس لیے میرے عزیز متوجہ ہو متوجہ ہو متوجہ ہو، اور ان علماء کو اپنا مخلص قرار دے جو تیرے ایمان کے محافظ ہیں۔ جذبات کا نام ایمان نہیں ہوتا، حقیقت کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تیرے جذبات سے کھیلنے والے چالیں چل رہے ہیں، بچ ان کی چال سے اور حفاظت کر اپنے ایمان کی۔ امام حسین نے جہاں دین حق کو یزیدیت سے بچایا ہے، وہاں تیرے ائمہ نے اس دین کو غلو و تفویض و نصیریت سے بچایا ہے۔ جو علی اللہ کہتا ہے یا علی کو رب مانتا ہے، وہ کوئی یزید سے کم دشمن دین نہیں ہے۔ آج اگر زینب کبریٰ ہوتی، آج اگر بنت زہرا ہوتی تو کیا خیال ہے وہ ان کو مٹھائیاں کھلاتی جو دین کے دشمن نکلے ہوئے ہیں؟ جسے اپنی چادر اتنی محبوب نہیں جتنا تیرا ایمان محبوب ہے، جسے آنا محمد کی زندگی سے اتنی محبت نہیں جتنا آنے والی نسلوں کے ایمان سے محبت ہے۔ بس آخری جملے، کتنا سخت وقت تھا زہرا جائی پر جب کھڑی تھی یزید کے دربار میں۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اپنے بھائی کے جنازے پہ جتنی دکھی تھی اس سے زیادہ دکھی تھی یزید کے سامنے قیدی بن کے۔ دنیا کا نجس ترین خبیث بیٹھا ہو تخت پر، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہو اور وہ ریشم اور سونے کے لباس سے ملبوس ہو اور اس کے نیچے تخت کی سیڑھی پر پڑا ہو، مظلوم 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 حسین کا کٹا ہوا سر، اور اس کی زبان پہ جو آتا ہو وہ بکتا
آ جاتا ہو اور سامنے کھڑی ہو زہرا شنیدن کئی بابت مانند دیدن. آپ تو سنتے ہیں اور برداشت نہیں کر سکتے. بتاؤ اس بی بی نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا. میں قربان جاؤں اے علی کی بیٹی تیرے اوپر, میں قربان جاؤں اے زہرا جائی تیری ہمت اور تیرے صبر پر کہ کتنی تو ہمت والی ہے. اگر کوئی عام خاتون ہوتی کربلا میں ہی مر گئی ہوتی, لیکن ہر مصیبت کے پہاڑ کو سہ رہی ہے اور زیادہ صابرہ بن کے آگے چل رہی ہے. ہمت کا پہاڑ بن کے کھڑی ہے یزید کے سامنے, اور وہ جو بکواس کر رہا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, برداشت بھی کر رہی ہے. لیکن پھر کیا کرتی ہے, جب بولتی ہے تو بول کے للکار کے کہتی ہے یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناسب جہدک. جو سازشیں کر سکتا ہے کر, جو ستم ڈھا سکتا ہے ڈھا, جو تیرے بس میں ہے کر. اپنی پوری جد و جہد, ظالمانہ ستم گرانہ کردار کو انجام دے کر. جو تو کر سکتا ہے ظلم کر. پہلے بھی تیرے تو ظلم تھوڑے تو نہیں ہے نا, پھر بھی جو کر سکتا ہے کر. لیکن سن لے واللہ, میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں, دونوں منصوبوں میں ناکام رہے گا تو. ایک منصوبہ ہے تیرا کہ میرے نانے کے دین کو مٹا دے, اور دوسرا منصوبہ ہے تیرا ہم آل محمد کے ذکر کو مٹا دے. واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید, نہ ہمارا ذکر مٹا سکو گے, نہ میرے نانے کا دین مٹا سکو گے. گواہی دے کے اٹھو. کیا اس رسیوں میں بندھی ہوئی, ظلموں کی چکیوں میں پسی ہوئی, یزید کے سامنے بدماشوں کے ماحول میں کھڑی ہوئی بی بی کی قسم پوری ہو چکی ہے نہیں؟ دین زندہ ہے, 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے. ذکر آل محمد پائندہ ہے, نہ وہ مٹا نہ وہ مٹا. اسی کو ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد, یزیدیت. آئیے یزیدیت کی ہر شکل کو پہچانیے, اور ایمان کے تحفظ میں سستی کا مظاہرہ نہ کیجیے. حکمت و دانائی مومن کی نشانی ہوتی ہے, اس لیے اپنی اس حکمت و دانائی کو سمجھیے اور کچھ نہ کیجیے. تو اپنے مخلص علماء سے دور نہ رہیے, اور جو تمہیں خلوص کا درس دیتے ہیں ان کے دشمن اہل بیت کہہ کر اپنے کردار کو خراب نہ کیجیے. اگر ایمان بچانا ہے تو ایمان کے محافظوں کا تعاون کیجیے, ان سے محبت کیجیے, ان سے خلوص برتیے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن کے وار خطا ہو جائیں گے اور تیرے ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.